ناظرین آبزرو کریں امل تاس کے درخت کو۔ فارسی میں اس کو خیار شمبر کہتے ہیں، انگلش میں اسے گولڈن شاور ٹری کہا جاتا ہے۔ طب کی زبان میں اس کا معروف نام امل تاس ہی ہے۔ یہ آپ دیکھیں پھول اس کے، یہ پتوں کا بغور جائزہ لیں۔ پتے بیضوی شکل کے، نوکدار اور نرم ہوتے ہیں۔ ان کا کلر دیکھیں، یہ جی اس کے پھول ہیں۔ یہ پھول بہت زیادہ ایک درخت کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اور دور سے دیکھنے سے ایسے لگتا ہے جیسے یلو کلر کی ایک بارش ہو رہی ہے، اسی وجہ سے اس کو گولڈن شاور ٹری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ دور سے اس کا مشاہدہ کریں، یہ سارے پھول نیچے کی طرف لٹک رہے ہیں۔ یہ ناظرین دیکھیں، یہ امل تاس کا پھل ہے، اس کو پھلی امل تاس کہا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں پھلی کو توڑ کر امل تاس کا گودا بھی آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ گول سی ٹکیاں اس کے اندر ہوتی ہیں جن کو مغز فلوس خیار شمبر کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی شکل سکے کی طرح کی، فلوس کی طرح کی ہوتی ہے۔ یہ پھلی کا چھلکا ہے، یہ بھی بطور دوا استعمال ہوتا ہے۔ تو ناظرین ابھی آپ نے دیکھا امل تاس کا درخت اور اس کے پارٹس، آئیں اب اس کے فوائد کی اور استعمالات کی اور افعال و خواص کی بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا امل تاس کا درخت اور اس کے مختلف اجزاء۔ اگر مزاج کی بات کریں تو گودا امل تاس کا مزاج پہلے درجے میں گرم تر ہوتا ہے۔ گودا امل تاس ایک بہت اچھا ملین ہے، یہ سینہ اور حلق کو نرم کرتا ہے، لائٹ پروگیٹیو اور ہلکا مسہل ہے۔ اس وجہ سے حاملہ، پریگننٹ عورتوں اور بچوں کو بھی یہ دیا جا سکتا ہے۔ جس بھی خلد کو نکالنا ہو، جس خلد کا بھی تنقیہ مقصود ہو، اس خلد کو نکالنے والی ادویہ کے ساتھ گودا امل تاس کو شامل کر کے بطور مسہل استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر بلغم کو نکالنا ہو تو نسوت یعنی تربت کے ساتھ گودا امل تاس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر صفرا کو نکالنا ہو، اس کا بدن سے اخراج مقصود ہو اور بدن کا تنقیہ صفرا کے لحاظ سے کرنا ہو تو پھر مغز فلوس خیار شمبر یعنی گودا امل تاس کا املی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر صداع سے تنقیہ کرنا ہو، جسم سے صداع کا اخراج کرنا ہو تو پھر شاترہ اور بسفائج یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ گودا امل تاس کو استعمال کر کے صداع کو بدن سے خارج کیا جاتا ہے۔ گودا امل تاس ایک بہت اچھی محلل اورام ہربل میڈیسن ہے، اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز رکھتا ہے۔ خاص طور پر گلے کے ورم کے لیے، سور تھروٹ کے لیے گودا امل تاس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے مختلف طریقے ہیں استعمال کرنے کے، لیکن آپ ایسے یاد رکھ لیں کہ 15-20 گودا امل تاس کی ٹکیا ایک گلاس پانی میں ڈال کر اچھی طرح حل کریں اور پھر اس پانی کو چھان کر اس کے ساتھ گرگرے کریں۔ اس سے ورم حلق میں، گلے کے انفیکشن میں، سور تھروٹ میں آرام ہو جاتا ہے۔ اور اگر گرمی کے موسم میں گرمی کی وجہ سے گلا خراب ہو تو اس میں آپ 10-15 گرام ہرے دھنیے کے پتوں کا پانی شامل کر لیں تو رزلٹ اور مفید ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گودا امل تاس جو ہے اس کا ضماد جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ جو جوڑ درد کرتے ہوں ان کے اوپر مغز فلوس خیار شمبر گودا امل تاس کا ضماد کرنا، لیپ کرنا جوڑوں کے درد میں آرام دیتا ہے۔ امل تاس کے پھول بھی ملین ہیں۔ امل تاس کے پھول اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز بھی رکھتے ہیں۔ قبض کے لیے امل تاس کے پھولوں کا گلقند بنا کے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ گلقند کیسے بنانا ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ امل تاس کے پھولوں کی پتیاں آپ لے لیں، جتنی پتیاں لیں اس سے دوگنی مقدار میں
چینی شامل کر کے اچھی طرح خوب زوردار ہاتھوں کے ساتھ ان کو ملیں مسلیں، اور پھر ان کو کسی برتن میں ڈال کے اور اس برتن کو ڈھکن سے بند کر کے 15-20 دن کے لیے دھوپ میں رکھ دیں۔ 15-20 دن بعد عمل تاز کی گلقند تیار ہو جائے گی۔ اس گلقند کی مقدار خوراک 10 گرام ہے، تو 10 گرام یہ گلقند رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا قبض کو دور کرتا ہے، پیٹ اور سینہ کو نرم کرتا ہے۔ اس گلقند کو بخار کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عمل تاز کے فوائد کی ہم بات کریں تو پوست عمل تاز جو کہ آپ کو پہلے دکھایا گیا، یعنی عمل تاز کی پھلی کا چھلکا، یہ مدیر حیض ہے، مخرج جنین و مشیمہ ہے، معجل ولادت ہے، ڈیلیوری کو آسان بناتا ہے، بند حیض کو کھولتا ہے، یعنی ایک مینسٹرل سٹیمیولنٹ ہے۔ بند حیض کو جاری کرنے کے لیے نسخہ سماعت کر لیں۔ پوست عمل تاز 10 گرام، پودینہ خشک 7 گرام، پرسیوشاں یعنی ہنسراج 8 گرام، ان تینوں کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر پکائیں۔ اتنا پکائیں کہ پانی جو ہے وہ تقریباً پونا گلاس رہ جائے، یعنی 4 حصے پانی میں سے ایک حصہ جلا لیں اور 3 حصے آپ کا جو شاندہ باقی رہ جائے، اس میں 20 گرام پرانا گڑ، قند سیاہ کونا پرانا گڑ شامل کر کے اس کو صبح و شام پینا بند حیض کو جاری کرتا ہے۔ یہ نسخہ حیض کی رکاوٹ اور حیض کے تنگی اور رک کے ساتھ آنے کے لیے بھی مفید ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا عمل تاز کا درخت، اس کے اجزاء اور اس کے کچھ فوائد۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔